السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے اسکول سے دوبارہ سے چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو بیٹا اب ہم آن لائن ہی دوبارہ سے اپنا کام شروع کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بیٹا ادھر سے سبق نمبر جو 7 ہے من علماء المسلمین، اس کو ہم نے پچھلے پورے ماہ میں بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے۔ اس کے جو معنی و مفہوم بھی اور اس میں ترجمہ ہے، اس کے کویشچنز آنسر ہیں، لاسٹ والی جو ایکسرسائز ہے جس میں اردو سے عربی کیا جانا تھا، اور اس کی جو گرامر ہے فاعل ناقصہ اور حروف مشبہ بالفعل وہ کسے کہا جاتا ہے، وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کر لیے ہیں۔ تو بیٹا اب ہم آج سے جو اپنی آن لائن کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بیٹا، اس میں ہم سورۃ واقعہ جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو بیٹا ہم کوشش اس میں بھی یہی کریں گے کہ آپ کو ایک تو بہت کم لیسن دیا جائے تاکہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے آپ سمجھ بھی لیں، اور آپ کو جو ہے وہ سب یاد کرنا بھی ایزی رہے، آپ کے لیے مشکل نہ بنے، آپ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ تو بیٹا آپ اگر بیٹا یہ تو ہے بھی، آپ کو پتہ ہے قرآن آیات ہے سورۃ واقعہ، اس کو پڑھنے کے کتنے زیادہ جو ہے وہ انعامات ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک پورا ہی ویسے پڑھنے سے بیٹا آپ کو پتہ ہے ایک حرف پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم ایک لفظ پڑھا ہے تو اس میں الگ الگ ہر ورڈ کے جو ہے وہ اصال ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ملتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اگر بیٹا ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ اے اللہ ہم جو ہے وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ سنور جائے، ہم برائیوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آئیں اور اچھائیاں کریں، تو یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ اچھا اور نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو بیٹا ہم جو ہے وہ آج سورۃ واقعہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو بیٹا اس میں کیا ہے کہ میں پہلے آپ کو اس کے بارے میں صرف جسٹ جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے دیا جائے گا، اس میں سے نالج دیا جائے گا کہ سورۃ واقعہ میں آخر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو بیٹا سورۃ واقعہ جو ہے اس میں قیامت کے مناظر کو بڑے واضح اور بڑے واشگاف طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس میں آخرت کے جو ثمرات ہیں، ہم نے جو برائیاں کی ہیں اس کے لیے ہمیں کیا جو ہے وہ جزا ملے گی، کیا سزا ملے گی، یا جو ہم نے اچھائیاں کی ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو مومن ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ کیا ثمرات اس کے حوالے سے ملیں گے، وہ کیسے جنت میں جو ہے وہ خوش گپیوں میں رہیں گے، کیسے جو ہے وہ اچھی زندگی دنیا کے علاوہ کہ دنیا میں تو وہ جیسی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق اگر وہ زندگی گزار رہے ہیں، اگر دنیا کی زندگی کو انہوں نے اس طریقے سے ڈھال لیا ہے تو دین آخرت ان کی جو ہے وہ کس طریقے سے گزرے گی۔ اس میں بیٹا بڑے ہی اچھے طور پر، بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی ایک اچھے وے میں، ایک بڑے اچھے ڈرامیٹک وے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس میں قیامت کے مناظر کو بڑے ہی واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ نیک لوگ وہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے وہ، اور آخر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے وہ دونوں لوگ کس طرح جو ہے وہ آخرت میں ان کو اجر دیا جائے گا، کس طرح انہیں انعام دیا جائے گا، وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں گے اپنی اس کے بعد میں۔ تو اس حوالے سے اس میں چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جی بیٹا، تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے قیامت کے بارے میں بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ جو چیز واقع ہونے والی ہے اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، ان کہ قیامت آنے والی ہے اور وہ ہر حال میں آ کے رہے گی، کوئی بھی جو ہے وہ انسان اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کے حوالے سے وہ جو ہے وہ نہیں یہ کہہ سکتا کہ نہیں شاید یہ افواہ ہے یا کوئی، بالکل بھی بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ قرآن سے واضح ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں سے، ان کی حدیث سے جو ہے وہ ہم تک علم پہنچا ہے، اور یہ ہو کر رہنے والا ہے، اس میں کچھ بھی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وہ ایسا دن ہے جو کہ کسی کو پست کر دے گی، کسی کو بلند کر دے گی، یعنی کہ اس میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے لوگوں کی جو سزائیں ہوں گی، جو جزا ہوں گے، جو اعمال ہوں گے، اسی کی بنیاد پر ہی لوگوں کو جو ہے وہ جج کیا جائے گا۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ پھر آخرت میں عیش میں ہوں گے، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے، ایک بلندی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن اس کے جو ہے وہ علاوہ اس کے جو علاوہ جو گناہ گار لوگ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے، ان کو وہ کیسے پست کرے گی، ان کو کیسے جو ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو جزا سزا دی جائے گی۔ یہ تمام معاملات جو ہے وہ اس وقت ہوں گے، اور جب زمین جو ہے وہ ایک زلزلے سے
لرز اٹھے گی، یعنی کہ اس وقت ایسی جو ہے وہ تباہی کا ماحول ہوگا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکے گی، اور سور پھونکنے سے پوری جو ہے وہ تمام انسانیت جو ہے وہ مر جائے گی، لوگوں جو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، اور مردے جو ہیں وہ زمین پھاڑ کر زمین سے باہر آنے لگیں گے۔ اللہ کے حکم پر ہی ہوگا نا کہ جتنے بھی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے خرابی کس نے ہمیں اٹھا دیا، ہم تو اپنی قبروں میں سوئے پڑے تھے۔ اور اس وقت جو ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اتنے بڑے بیٹا آپ دیکھیں پہاڑ ہیں وہ کیسے زمین کے ساتھ اتنی سختی سے اپنی جگہ پر، کوئی انسان ایک پتھر کو اٹھانا چاہے، ایک بڑا پتھر ہے تو وہ کتنی مشکل اس کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ تمام پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے کہ روئی کی گالیاں جو ہوتی ہیں وہ کتنے، جو روئی کے ذرات ہوتے ہیں وہ کتنے باریک اور چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی بیٹا پہاڑ بھی اس وقت میں جو اتنے بھاری ہیں پہاڑ، وہ اس وقت ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور وہ غبار بن کر اڑنے لگیں گے کہ وہ بالکل روئی کے جو ذرات ہیں انہی کی طرح وہ بالکل ہو جائیں گے۔ اور اس وقت بیٹا اللہ تعالیٰ نے یہ صاف واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم لوگ 3 قسم کے ہو جائیں گے، 3 حصوں میں جو ہے وہ بانٹ دیے جاؤ گے، اور وہ داہنے ہاتھ والے جو ہیں، یعنی کہ جن کے نام ہمارے اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں دیں گے، جو کہ نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پسندیدہ برگزیدہ بندوں میں سے ہوں گے، اور یہ وہی داہنے ہاتھ والے ہیں جو کہ، اور یہ چین میں ہوں گے، اور کچھ بائیں ہاتھ والے ہیں اور وہ افسوس میں ہوں گے۔ اس وقت وہ نہیں جو ہے وہ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم جو ہے وہ پوری حالات میں ہوں گے، پوری تنگی کے ساتھ وہ اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ اور اس وقت جو ہے کچھ لوگ آگے بڑھ جانے، یعنی کہ ایک تو ہوگا 3 گروہوں میں کیسے تقسیم کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک تو دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور وہ جو آگے بڑھ جانے والے ہوں گے، جو کہ سب سے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، اور یہ جو سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برگزیدہ اور نیک ترین بندوں میں ہوں گے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے جو مقرب اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بہشتوں میں ہوں گے، وہ جنتوں میں ہوں گے، اور وہ بہت سے جو ہوں گے اگلوں میں سے ہوں گے، اور تھوڑے پیچھے کہ کچھ لوگ جو ہوں گے وہ کچھ اگلے جو لوگ ہیں، یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوگا، اور کچھ جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوں گے، اور یہ ان کی آگے پر پورا بیٹا ڈرامیٹیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ جیسے دیکھیں وہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسے وہ جنت میں جو ہے وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ نوجوان خدمتگار جو لوگ ہیں وہ ان کے آس پاس ہوں گے، ان کے جو ہے وہ پھل پیش کریں گے، ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کے جو پینے والی جو اشیاء ہیں، مختلف قسم کے پینے کے مشروبات ہیں، وہ انہیں جو ہے وہ پیش کریں گے، اور ایسی شرابیں انہیں پیش کریں گے۔ یہاں پر بیٹا وہ دنیاوی جو وہ گندی شراب ہوتی ہے نا اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، وہ صاف ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی شراب ہوگی، ایسا جو ہے وہ اتنا لذیذ پانی ہوگا، اتنا لذیذ جو ہے وہ شربت ہوگا ان کو پیش کیا جائے گا، جن کی وجہ سے یعنی کہ ان کے نہ تو سر میں درد ہوگا نہ ہی عقلیں زائل ہوں گی بیٹا۔ یعنی کہ یہاں مثال دی گئی کہ جو دنیا کی شراب ہوتی ہے، دنیا میں جو وہ لوگ یہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ بیٹا اتنی عجیب سی آپ کو پتہ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ کیسے ہوتے ہیں نا، ان کی عقل کو وہ انسان کو بے عقل بنا دیتی ہے، اس کی عقل ضائع، اس کو کوئی جو دنیا میں شراب اگر کوئی اس طرح کی چیز گندی استعمال کرے، منشیات وغیرہ، تو وہ انسانی عقل کو خارج کر دیتی ہے، اس میں وہ عقل ہی نہیں رہتی، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس کے سر میں ایک بھاری پن ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ وہاں پر ہوں گے، وہ بہشتوں میں ہوں گے، ان کے لیے ایسے پھل ہوں گے، ایسی چیزیں ہوں گی جن کو وہ بہت ہی اچھے طریقوں سے جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور ان کو ایسی شرابیں دی جائیں گی، ایسے پانی کے جو ہے وہ شربت دیے جائیں گے جو کہ جن سے نہ ہی ان کے سروں میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کی جو ہے وہ عقلیں زائل ہوں گی، اور ایسے میوے ہوں گے، ایسے مختلف قسم کے پھل ان کے لیے پیش کیے جائیں گے، اور ایسے پرندوں کا گوشت جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا جن سے ان کا جی جو ہے وہ نہ بھرے گا، اور وہ اتنی خوشی سے وہ کھائیں گے، اور اتنی لذیذ چیزیں ہو رہی ہے بیٹا، پورا ڈرامیٹیکل جو ہے وہ خود دیکھیں بیٹا، پہلے زمانے میں جب بادشاہ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے، جو پہلی ہم اگر سٹوریز دیکھیں کوئی بچوں والی یا کچھ پہلے جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا مختلف چیزیں، جو کوئی ایسا ڈرامہ دیکھا ہوگا جس میں بادشاہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد کنیزیں ہیں، ان کے لیے ان کی خدمت کی جا رہی ہے، مختلف پھل آ رہے ہیں، ان کے جو ہے غلام ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کی خدمتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے مختلف کام، تو یہ وہی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے ایک اچھے طریقے سے اس کو جیسے ہے وہ بتایا، کیسے اسکیچ اس کا پورا بنایا ہوا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ ایسے بیٹھے ہوں گے، ان کے آگے پیچھے
جو ہے ان کی خدمت کرنے والے ان کے لیے پھل آ رہے ہوں گے، ان کے لیے ایسے میوہ جات ہو رہے ہوں گے جیسا وہ چاہیں گے، ان کے لیے پسندیدہ گوشت پیش کیا جائے گا، پسندیدہ ان کے لیے جو ہے وہ میوہ جات پیش ہیں، اور ان کی خدمت کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ بیٹا دیکھیں کتنی یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طریقے ان کے لیے ایسی حوریں جو کہ خوبصورت بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور ان کی مثال جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ ایسی وہ ہوں گی، اتنی جیسے ان کی آنکھیں اب اتنی خوبصورت آنکھیں ہوگی جیسے سیب میں موتی چھپے ہوئے، جو آپ نے دیکھے ہیں نا بیٹا، وہ جو سیپیں ہوتی ہیں وہ سمندر کے اندر سے وہ جو سیپیاں وغیرہ اس قسم کی چیزیں نکلتی ہیں، ان کو جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے موتی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو یہ مثال دی ہے کہ ان کی آنکھیں ایسی اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی پیاری جیسے کہ سیپ میں موتی رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو کہ نیک کام کرتے تھے، اور وہ نہ ہی کوئی بری باتیں سنتے تھے، یعنی کہ بیہودہ باتیں اپنے کانوں میں نہیں پڑنے دیتے تھے، بری باتیں نہ گالم گلوچ پڑھنے دیتے تھے۔ تو یہ ان کو اس بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کہیں گے، اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہے وہ کتنی ہی جو ہیں وہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، کہ دائیں ہاتھ والے کیا ہیں، جو ہیں وہ دائیں ہاتھ والے کیسے ہوں گے، کس طرح وہ زندگی گزارے ہوں گے، فی صدر مخدود، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے۔ یعنی کہ بیٹا بیڑیاں آپ نے دیکھی ہیں نا، وہ کیسے ویسے بیڑیاں ہوتی ہیں کسی کو باندھنے کے لیے، وہ تو اتنی سخت ہوتی ہیں نا، تو یہاں پر ایسی بیڑیاں ہوں گی یعنی کہ اس کو کہ وہ بے خار ہوں گی، تکلیف نہیں ہوگی لوگوں کو ان کے ساتھ، اور وہ جو ہے وہ عیش میں ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے پاس تلہم مندود، ان مختلف قسم کے پھل ہوں گے، کیلے ہوں گے، طے بتن کے مختلف خوبصورت انداز میں رکھے ہوئے ان کے لیے جو ہے وہ ہوں گے، اور وہ اس کے علاوہ سایوں میں ہوں گے، لمبے لمبے سائے ہوں گے، مختلف پانی اس کے پاس گرتا ہوا ہوگا، بہت سے جو ہے وہ میوہ جات ہوں گے، اور نہ ختم ہونے والا، نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی، اور وہ خوش دلی کے ساتھ وہاں پر زندگی گزاریں گے، اور وہ فرش پر جو ہے وہ اونچے اونچے فرشوں پر جمع ہوں گے، اور پھر انہیں ایسی اٹھان دی جائے گی جو خوب، یعنی کہ انہیں بہت بلندی دی جائے گی، اور ان کے لیے جو ہے ان کو جو ہے وہ ایسی حوریں پیش کی جائیں گی جو بہت ہی ان کی خوبصورت ہم عمر اور خوبصورت جو ہے وہ ہوں گی، ان کو ایسی بیویاں جو ہے وہ عطا کی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے بیٹا یہ جنت کے وہ ثمرات ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو بیٹا آج آپ لوگوں نے جسٹ اس کی فرسٹ والا جو رکوع ہے، آج کا آپ کا لیسن یہ ہے کہ سورۃ واقعہ کی جو فرسٹ پہلا رکوع ہے، اس کا میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ صرف آپ کو سمجھایا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ ہی کی کرنی ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ 5 مرتبہ آپ لوگوں نے صرف اس کا جو ہے یہ سورۃ واقعہ کا جو فرسٹ رکوع ہے، اس کا بیٹا صرف اور صرف ترجمہ آپ لوگوں نے 5 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کے الفاظ بنی آپ لوگوں نے جو ہے انڈر لائن کرنی ہے۔ صرف آج کا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ 5 مرتبہ اب آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔